امیر اہل سنت حضرت الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی شخصیت اور ان کی ذات کے بارے میں جب بھی کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت قریب سے میں نے حضرت کو دیکھا ہے، تو خود بخود لفظوں میں کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ لفظ اپنی جانب جملوں کو کھینچتے ہیں اور جملے پھر خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی تعریف تو ان کی یہی ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی، کہ وہ ایک سچے، پکے اور اچھے عاشق رسول ہیں۔ سچے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے احیاء کے لیے، ان کے فروغ کے لیے، اور صرف ان کو اختیار کرنا نہیں بلکہ ان کو اختیار کروانے کے لیے اپنی حیات کو آپ نے وقف کر دیا ہے۔ پکے اس لیے آپ کی عقیدت، آپ کی محبت ویسی ہی ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی سے چاہتے ہیں۔ اور اچھے اس لیے ہیں کیونکہ میں نے جب بھی آپ کو ٹیلی ویژن پر دیکھا، آپ کے چہرے پر ایک مسکان دیکھی، ایک اطمینان دیکھا، ایک یقین دیکھا۔ میں نے تصنع نہیں دیکھا، بناوٹ نہیں دیکھی۔ سبز عمامے پر وہ مہکتے ہوئے، خوشبو بکھیرتے ہوئے دو پھول دیکھے، آپ کے گلے میں سنتوں کی تبلیغ کے، دعوت کے کارڈز دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے صرف اور صرف آپ کو سرکار کی باتیں، سرکار کی یادیں اور سرکار کی وہ تمام تر سنتوں کا بیان کرتے ہوئے دیکھا کہ جن کو اختیار کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ تو ایسی ہستی کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اس سے بہترین تعارف اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سچے، پکے اور اچھے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ میں تو یہی سمجھ سکا ہوں کہ یہ دعوت کا سلسلہ اسلام میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی لڑی میں جب پرو دی گئی تو دعوت اسلامی بن گئی، جو آج ہمارے سامنے پوری دنیا میں صلاۃ السنت کی ایک عالمگیر تحریک بن چکی ہے۔ میں دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران، بالخصوص امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقائے کار کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے احیاء کے لیے اور ان کی محبت کو عام کرنے کے لیے اپنی حیات کو اس طرح سے وقف کر چکے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں بھی رشک آتا ہے۔ دعوت اسلامی ہمیں آپ سے بہت پیار ہے۔ مدنی چینل، یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ مدینہ ہے، صرف تصور ہی سے جس کے ٹھنڈ پڑ جائے وہ ہے مدینہ، اور اسی مدینے کی نسبت سے مدنی چینل ہے۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو خود بخود دل سے دعائیں نکلتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نم ہو جاتی ہیں کہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ چینل جس طرح سے اپنی خدمات بروئے کار لا رہا ہے، اور آج پوری دنیا میں یہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی کی علامت، ہماری اور آپ کی روح کی زندگی کی علامت، ہمارے اور آپ کی ایمان کی زندگی کی علامت گنبد خضرا ہے، وہ بھی سبز ہے، اور یہی سبزہ ہمیں مدنی چینل میں دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر جب حضرت کی آواز میں یہ دعوت ہر وقت منظر عام پر آتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جب لوگ بیک وقت پکارتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تیرے عملی طور پر بھائی آج تو بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج ہماری قوم کو زوال لگا، قوم کو زوال لگا، ہماری سوچوں کو زوال لگا۔ بتایا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا، الہی